جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر اہل بیت مسلسل جاری ہے اور آپ سب سماعت فرما رہے ہیں۔ محرم الحرام کی آج چھٹی شب لگ چکی ہے، چھٹویں مجلس ہے ہماری یہ، کیونکہ چاند رات سے مجلس شروع ہوئی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کی چھٹی تاریخ امام علی مقام امام حسین کے شہزادے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ عرس بھی ہے۔ آج چھٹی شریف بھی ہے، تو جس غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پیغام لایا، آج ہم انہی کے جد کریم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی جد کریمہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی فضیلت جگہ بجگہ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ شورا اس کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں پروردگار عالم نے اہل بیت نبوت کا مقام بتایا، اور اہل بیت نبوت کا مقام بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ محبوب آپ کہیے کہ میرے اہل بیت کی محبت تم پر واجب ہے۔ یہ میں نے پوری آیت کریمہ کا مفہوم بتایا ہے، مگر اس سے پہلے کہ یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کیا ہے، ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کے شان نزول کو بھی دیکھیں، اس لیے کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بات کس وقت کہی گئی، کیوں کہی گئی، کس کے لیے کہی گئی، یہ تین چیزیں جو ہوتی ہے یہ کسی بھی آیت کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے، بعد کے ائمہ نے قرآن کی آیتوں کی تفاسیر لکھی، شان نزول بھی بیان کیا، مقصد بیان کیا، کب نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس سے خطاب ہے، کیا مقصد ہے، کیا مسائل نکلتے، یہ ساری تفصیلات آپ کو تفاسیر کے اندر ملیں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محض قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کوئی مفسر قرآن نہیں بن سکتا، کوئی عالم نہیں بن سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، اس کا ترجمہ مجھے سمجھ میں آ گیا تو میں بہت بڑا علامہ ہو گیا۔ جب تک تفاسیر کی طرف رجوع نہ کیا جائے، قرآن کی ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کا ایک حرف سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ جس نے اپنی طبیعت سے تفسیر کی قرآن کی، جس نے اپنے دل و دماغ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھنا پڑے گا، اور صاحب قرآن سے صحابہ اکرام نے سمجھا، صحابہ سے ائمہ نے سمجھا، ائمہ نے تفاسیر میں اس کو نقل کر دیا، بیان کر دیا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نبوت باوجود اس کے کہ کائنات کے مالک تھے، بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، جس کی کل کچھ جھلکیاں میں نے بتائی بھی ہے آپ کو، کہ خاتون جنت باوجود کونین کی شہزادی ہونے کے پیون زدہ چادر بھی اڑا کرتی تھی۔ خود رسول اللہ کی جو چادر مبارک، چادر انور ہوتی تھی، اس میں پیوند ہوا کرتے تھے، فاقے بھی گزرا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں، فاقے بھی فرماتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، یہاں تک کہ لباس میں پیوند بھی ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے ممالکوں سے کچھ بڑے بڑے وفد آتے ہیں، جماعتیں آتی ہے، بادشاہوں کے سفیر آتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ جب سفیر آتے ہیں تو وہ بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑے زرین لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بڑا پھٹا پرانا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ انصار صحابہ اکرام جو انصار کی جماعت تھی مدینے میں، وہ بیٹھی اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں اللہ رزق عطا کرتا ہے، جس کے صدقے میں مال دیتا ہے، وہ اس طرح زندگی گزارے، ہماری غیرت اس کو کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم مال جمع کریں اور ہر ماہ رسول اللہ کو ہم اتنا مال دے دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ حضور کو اچھا لباس دیا جائے، اچھے اور قیمتی لباس نذر کیے جائیں سرکار کے، اچھے کھانے پیش کیے جائیں، رہنے کے لیے ایک اچھا مکان کا انتظام کیا جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے، سب کا اتفاق ہو گیا اس پر، اور صحابہ اکرام نے بڑی بڑی رقمیں لے کر آئے۔ ہر صحابی نے اپنے استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں، اس کام میں حصہ لیا۔ بہت ساری رقم جمع ہو گئی، لباس جمع ہو گئے، کھانے کے اسباب اور سامان جمع ہو گئے۔ جب یہ ساری اشیاء جمع کر لی تو رسول اللہ کی خدمت میں سب لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اتنا مال تھا کہ اونٹوں پہ لاد دیا گیا تھا، کچھ بیل ونڈیاں بھی ساتھ میں تھی، بڑی بڑی رقمیں تھیلوں میں جمع تھی۔ یہ ساری رقمیں مال لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ سب کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دن رات شب و روز کو بڑے باریکی سے ملاحظہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا سادہ زندگی گزارتے ہیں، آیا کا عالم یہ ہے کہ آپ فاقہ بھی فرماتے ہیں، آپ اپنے اہل بیت نبوت کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں ظاہراً، لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوئی کہ ہم کیوں نہ جس کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوڑھتے ہیں، پہنتے ہیں، تو جس کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے اس کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے، یہ حق ہے آپ کا، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی ضروریات کو پورا کریں، کہ آپ نے جہنم سے موڑ کر ہم کو جنت کا راستہ بتایا ہے۔ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو ہم تو جہنمیوں میں ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں ہوتے۔ تو اے اللہ کے رسول، اس سب مال کو، ان اشیاء کو، ان چیزوں کو قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک نے ایک نگاہ مال کی طرف ڈالی، اور اسی وقت قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا شان نزول ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے تمہیں، میں نے جو تم میں اللہ کا راستہ بتایا ہے، میں نے جو تمہیں جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف کر دیا ہے، میں نے جو تم 365 معبودوں کو سجدہ کرتے تھے، تم 365 معبودوں کو پوچھتے تھے، میں نے تمہاری پیشانیوں کو ان 365 معبودان باطل کی بارگاہ میں جو جھکا کرتی تھی اٹھا کر ایک رب حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ جو عطا کیا ہے،
میں اس تمام کاموں کے عوض تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں لیتا، مگر تم چاہتے ہو کہ تبلیغ کا کچھ حق ادا ہو جائے۔ حالانکہ یہ ناممکن ہے کہ جو کچھ میں نے پہنچایا تم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، میں نے تمہیں جنت دی ہے تم بدلہ نہیں چکا سکتے، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے تم بدلہ نہیں چکا سکتے، مگر اگر تم کچھ احسان کرنا چاہتے ہو، تم بدلہ دینا چاہتے ہو تو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو پھر تم یہ کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں ہے، یہ آیت کریمہ ہے۔ اور کس کے مقابلے میں اہل بیت کی محبت طلب کی جا رہی ہے؟ تقابل بھی دیکھیں آپ، نبی نے جو پیش کیا ہے مسلمانوں کو، وہ کیا پیش کیا ہے؟ نبی نے ہدایت پیش کی ہے۔ مسلمانوں کو دیا کیا ہے رسول اللہ نے؟ جنت دی ہے، رب کی پہچان عطا کی ہے، باطل اور حق میں امتیاز عطا کیا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر انسان پوری زندگی نہیں کر سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے کہ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، یہ جبکہ ناممکن ہے، اللہ کی صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے، کتنی نعمتیں دی انسان کو؟ آنکھ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، دانت نعمت ہے، دانت نہ ہو تو کھانا نہیں کھا سکتے، آنکھ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ نہ ہو تو پکڑ نہیں سکتے، پیر نہ ہو تو چل نہیں سکتے، یہاں تک کہ جو سانس لیتے ہیں یہ بھی اس کی نعمت، سانس چھوڑتے ہیں نعمت، سانس نہ لے تو مر جائیں، سانس لے کر نہ چھوڑے تو مر جائے، دل دھڑک رہا ہے نعمت، خون کا دوران جاری ہے نعمت، کتنی نعمتیں، رونگٹے رونگٹے میں اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا کی۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ رب کی ان نعمتوں کا میں شکر ادا کروں، جو کہ ناممکن ہے، مگر خیال آیا چلو رب کی کچھ نعمت کا کچھ تو شکر ادا کیا جائے، کچھ تو حق ادا کیا جائے۔ تو مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اس نے ایک سانس کیا، جو ایک سانس کی نعمت ہے اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک سانس لیتا ہوں پھر اس کو چھوڑتا ہوں، چلو اس کا بدلہ چکایا جائے۔ تو اب رب کی نعمت کا شکر کیسا ہوگا؟ تمام شکروں میں، تمام عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، سجدہ ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ، جو اس کو بڑا پسند ہے پروردگار کو۔ بندے نے چاہا میں اس کی بارگاہ میں جھکوں، سجدہ کروں، تاکہ کہوں رب کائنات جو سانس تو نے مجھے عطا کی اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو مولانا روم فرماتے بندے نے اللہ اکبر کہا، سجدے میں گیا ایک سانس کے شکر کے لیے، مگر ابھی سجدہ مکمل بھی نہیں ہوا کہ ایک سانس گئی ایک آئی، نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک سجدہ کیا مگر ایک نعمت اس پہ اور چڑھ گئی، مطلب شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ ایک نعمت کا شکر ادا کرنے جائے تو دو اس کے اوپر اور اوپر اس کے چڑھ جائے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ناممکن ہے۔ تو اب جو نعمتیں ہیں بے شمار ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آنکھ تو کافر کی بھی ہے، آنکھ تو مشرکین کی بھی ہے، ہاتھ ان کے بھی ہمیں بھی ہے، تو نعمت تو ان کو بھی دی گئی، نعمت تو ہمیں بھی دی گئی، مگر یہ ساری نعمتیں فانی ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جب تک ہم زندہ ہے سانس لے رہے ہیں، جب تک ہم زندہ ہے کھا رہے ہیں، جب تک ہم زندہ ہے چل رہے ہیں، جب تک ہم زندہ ہے بول رہے ہیں، انتقال ہو گیا مر گیا، نعمت تو ختم، ہم ختم، بات ختم۔ مگر مسلمانوں کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کیا دی؟ محبت رسول دی، اور محبت رسول کے طفیل جنت، جو ہمیشہ جنت میں رہنا، ہمیشگی کی زندگی عطا کر دی گئی، غیر فانی زندگی کہ اس کے بعد پھر فنا نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، ایسی نعمت اللہ نے عطا کی۔ اور یہ جنت ملی کس طفیل میں؟ ایمان کے طفیل میں۔ ایمان دیا کس نے؟ رسول نے۔ رسول ایمان دے رہے ہیں، اب ایمان دے رہے ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں؟ اس لین دین ہو رہا ہے۔ اب تصور کریں کہ دیا ایمان جا رہا ہے اور مانگا کیا جا رہا ہے؟ اہل بیت نبوت کی محبت۔ تو معلوم ہے محبت اہل بیت ہی ایمان ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو اصل ہے وہ ایمان، محبت اہل بیت، رسول کی آل سے بہت۔ اور یہ حدیث نہیں کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم جو میں نے تبلیغ کی، تمہیں جو کچھ تم تک پہنچایا، اگر تم اس کا کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اس کا اجر میں تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، مگر تم دینا چاہتے ہو، میں نہیں مانگ رہا ہوں، میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں حاصل تم سے چاہتا ہوں کہ کچھ تم دو، مگر جو کچھ میں نے کہا میں اجر نہیں چاہتا، مگر تم دینا چاہتے ہو تو کیا دو؟ اس کے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ اب قرآن کا حکم ہے،
اور قرآن کا حکم فرض ہوتا ہے، تو اسی لیے علماء کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ محبت اہل بیت فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ فرض ہے، بلکہ اور اس میں وضاحت کر دوں، فرض عین ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اہل بیت کے منبع کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات، اس کے بعد مولا کائنات کی ذات، اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ اہل بیت جاری ہوئے، حسن و حسین سے اہل بیت کا سلسلہ چلا ہے، اور حسن و حسین کی اصل علی ہے، تو کہا جس دل میں حب علی نہ ہوں گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا جس دل میں حب اہل بیت نہ ہو، جس دل میں حب علی نہ ہو وہ مومن نہیں ہوگا، اور جس دل میں بغض علی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں حب علی ہو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہے حب اہل بیت، حب اہل نبوت، یہی تو اصل میں ایمان ہے۔ اچھا اب ایک اور تقابل کریں، میں بہت ساری آیتیں لیکن اتنا وقت میں زیادہ ہو جائیں گا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ انبیاء اکرام نے بھی تبلیغ کی۔ اب یہاں رسول اللہ کی خصوصیات دیکھیں آپ، ہر نبی کا خاندان بھی تھا، ہر نبی کی اولادیں بھی ہوئی، ہر نبی نے نکاح کیے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ دو پیغمبر تاریخ میں ویسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو اس سبب سے نہیں کہ آپ پہ ہمیشہ خوف طاری رہتا تھا، اللہ کی یاد میں اتنے ڈوبے رہتے تھے، علماء نے یہاں تک لکھا کہ اتنا روتے تھے خوف الہی میں کہ آپ کی آنکھوں کے یہاں سے رخساروں پر آنسو بہنے سے لکیریں اور دھاریں پڑ گئی تھی، نالیاں بن گئی تھی یہاں پر، اتنا روتے تھے۔ آپ نے نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بے نیاز تھے۔ میں کہتا ہوں تصوف حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا ہے۔ تصوف جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ترک دنیا، یہ حضرت عیسیٰ نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں کیا، البتہ قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولادیں بھی ہوں گی۔ دو نبیوں نے نہیں کیے، مگر ہر نبی کی اولاد ہوئی، ہر نبی کے اہل و عیال ہوئے، ہر نبی کا خاندان ہے، ہر نبی کے اہل بیت ہے۔ مگر آئیے ذرا فرق کیا ہے اس میں، نبی کے اہل بیت میں اور انبیاء کے اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ انبیاء نے تبلیغ کی اور بڑے نازک حالات میں کی، بڑے مشکل حالات میں اسلام پہنچایا انہوں نے دوسروں تک، تکلیفیں جھیل جھیل کر اسلام پہنچایا، قومیں پتھر مارتی، ضبط کرتے، برداشت کرتے، صبر کرتے، دین کی تبلیغ پہنچاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، اور اپنی قوم سے کیا کہتے؟ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن جناب ہود علیہ السلام کا جملہ نقل کرتا ہے، پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود آیت 51 میں حضرت ہود کا جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود کہتے اپنی قوم سے، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرانی، اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں نا، اس تبلیغ کے عوض میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا تم سے، میرا اجر تو اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ میرا اجر کون دیں گا؟ پروردگار عالم۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں طلب کرتا کہ تم مجھے مال دو، میں نے اللہ کا راستہ بتایا تمہیں، میرا اجر تو رب کے پاس ہے۔ صالح علیہ السلام کا جملہ نقل کرتا ہے قرآن، سورہ شورى آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت صالح کہتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَّ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے لوگو میں تم سے جو تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں جو سمجھا رہا ہوں، اس کے عوض میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، رب العالمین ہے جو مجھے اجر دینے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں، اس کو بھی حضرت قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ شورى آیت 146 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَّ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم میں تبلیغ کے وقت تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، پارہ سورہ شورى آیت 180 میں یہی آیت کریمہ سیم جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ تو ہر نبی نے کہا، غرض کہ ہر نبی نے کہا میں اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب کریم کے پاس ہے، مگر رسول اللہ کے اہل بیت کی خصوصیت کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے پر محبوب آپ کا اجر رب کے پاس تو ہے، ان کو اجر دنیا میں آخرت میں دیا جائیں گا، مگر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم پچھلے نبیوں کو جو تم نے اجر کے طور پر کچھ دیا نہیں بلکہ ظلم و ستم کیے، مگر اس کے بعد بھی جو ہے تم ایمان نہ لائے، ظلم و ستم کرتے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے، تم ایمان نہ لائے، مگر رسول اللہ کا مقام کیا بتایا جا رہا ہے
کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے اہل بیت اتنی اہمیت کے حامل ہے، میرے نبی کے خانوادے اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ دنیا میں تو اجر ان کا چاہیے اور آخرت میں تو جو دینا ہے میں دوں گا، عطا کروں گا، اور دنیا میں اجر تو ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، مگر کچھ حق ادا کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ حق ادا کیا جائے، کچھ اس کا کچھ بدلہ ہو جائے ذرے کے برابر بلکہ ذرے سے بھی کم تر، تو وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب میں یہاں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، اہل بیت نبوت کی محبت فرض ہے، میں نے کہا اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے۔ بعض فقہاء کرام کے نزدیک واجب اور فرض ہم معنی ہیں، ایک ہی اصطلاح ہے، واجب بھی ہے یا فرض ایک ہی بات ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت فرض ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو فرض سے روگردانی کریں گا وہ کیا ہوں گا؟ جو فرض کا انکار کرے، مثال کے طور پہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اور جو فرض کا انکار کرے کہ نماز کو میں فرض نہیں مانتا، نماز کی تعظیم کرنا کوئی ضروری نہیں، نماز کو ماننا کوئی ضروری نہیں، نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، فقہاء کرام کہتے ہیں کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے نماز کی فرضیت کا ذکر کیا۔ فرضیت خداوندی کا انکار جس کو رب نے فرض کیا ہو کفر ہے، اور قرآن نے کہا کہ ہمارے اہل بیت نبوت کی، نبی کے اہل بیت نبوت کی محبت فرض ہے، تو اب یہاں صاف واضح ہو گیا کہ محبت کرو گے تو مومن، فرض کی ادائیگی کرنے والے، اور انکار کرو گے تو کافر۔ اب میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ سب پہ فتوے لگاتے بیٹھتے ہیں، مشین گن ہے ان کے پاس، بریلیوں کے پاس کفر کی، دنا دن اس پہ فتویٰ اس پہ فتویٰ۔ میں نے کہا میں نہیں لگا رہا ہوں، لکھا تم لوگوں نے، میں صرف قرآن سنا رہا ہوں۔ میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم نے جو اعتراض کیا اس کا میں جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دوں، اور فتویٰ اللہ اور اس کے رسول نے لگایا وہ بیان کر دوں۔ میں ناقل ہوں، مفتی نہیں۔ جملہ سن لیں، میں کیا ہوں؟ ناقل، نقل کرنے والا۔ میرا کام ہے قرآن و حدیث سے نقل کر دینا، نشر کر دینا، بتا دینا، سمجھنا آپ کا کام ہے، حکم لگانا اللہ رسول کا کام ہے۔ اب آپ بڑے افسوس میں سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کس منہ سے یہ فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہے۔ ابن تیمیہ منہاج السنہ کتاب کے اندر یہاں موجود ہے، میں لایا ہوں، اور بار بار میں اعلان کر رہا ہوں، آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں، شبہ ایک بھی اگر میری کسی بات پر ہو تو آپ پروگرام کے بعد میں روم پہ بیٹھتا ہوں، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ وہاں آئیں، کتاب جو میں حوالہ بتایا بالکل آپ کو حق ہے کہ پوچھے آپ نے آج یہ حوالہ بتایا، کتاب دکھائیے، اور کتاب دکھانا میری ذمہ داری، نہ دکھاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کا سب سے بڑا باوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 436 چھاپا بھی ان لوگوں نے، اس پہ لکھتا ہے کہ امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی الا المودۃ والی جو آیت ہے اس میں وہ داخل ہی نہیں ہے، معذرت۔ یعنی قرآن نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ فرمائیے میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم پر یہ واجب ہے، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں داخل ہی نہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین کی محبت کوئی فرض ہی نہیں، اگر کوئی ان کی محبت کا انکار بھی کر دے تب بھی مومن ہے۔ وجہ کیا بیان کی؟ یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ذرا ذرا میں بتا دوں کیا عقل دوڑائی۔ کہا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ شورا کی آیت 23، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت تو حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، امام حسن حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چونکہ یہ پیدا بھی نہیں ہوئے، نکاح بھی نہیں ہوا، تو اس آیت میں وہ لوگ داخل نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار اتنا سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہو اس بات کو؟ میں اس کی دو وجہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ، آپ میں سے میں ہر فرد سے پوچھتا ہوں، آپ کس سے منسوب ہوتے ہیں؟ اپنے والد سے۔ باپ سے بیٹا پہچانا جاتا ہے نا، وہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ بازار میں، محلے میں، بستی میں مشہور ہو جائے کہ جس کا بیٹا کہلاتا ہے یہ اس کا باپ ہی نہیں ہے، یہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا یہ باپ ڈپلیکیٹ اور ہے، یہ مشہور کسی اور نام سے ہے۔ کیا ریاکشن ہوں گا اس شخص کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ میرا نام ہے محمد فاروق خان،
پوری دنیا جانتی ہے کہ میرے والد کا نام ہے گلاب خان قمر. مجھے یہی گھر میں بتایا گیا کہ میرے والد گلاب خان قمر، میں ان کی خاندان کا فرد ہوں، میں ان کے خاندان سے ہوں، ان کی نسل سے ہوں، ان کا نطفہ ہوں، ان سے پیدا ہوا ہوں میرے والد. یہی میری والدہ بتاتے رہی. لیکن اچانک محلے میں کسی نے مشہور کیا فاروق گلاب خان کی اولادی نہیں ہے. تب بتائیے میں کیا کروں گا؟ اس شخص کا منہ نہیں نوچ لوں گا؟ خبیث، میرے خاندان پر، میری نسب پر تو ضرب لگا رہا ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیت میں نہیں ہے، یہ آیت میں داخل نہیں، یہ کون بدبخت ہے جو رسول کی خاندان کو رسول کی خاندان سے جدا کر رہا ہے؟ اس کو کیا حق ہے کہ یہ کہے کہ اس آیت میں داخل نہیں؟ اور دلیل جو دے رہا ہے کتنی گھٹیا دلیل. کئی چونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. میں نے کہا ہم مانتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی، مگر ذرا یہ بتائیے کہ آج میں زندہ ہوں، میں وصیت کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کماڈی پورا کے، حضرات میرا ایک بیٹا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے. جب وہ عالم بن جائے، جب وہ آئے، تو جس طرح آپ میرا آواز، میری تقریر بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، جب وہ بڑا ہو کے آئے تو آپ اسی دلچسپی سے اس کی بھی تقریر سنیے گا. تو ابھی تو وہ عالم نہیں بنا، اب وہ عالم بن کر آیا، تو آپ اس کی میری اس وصیت پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہیں گے بھائی فاروق بھائی کی وصیت تھی، میرا انتقال ہو گیا. لیکن کوئی کہے کہ نہیں صاحب ان کی تقریر اتنی دلچسپی سے سنو مت، ہنگامہ کرو ان کی تقریر میں، فاروق کی وصیت کی کوئی اہمیت نہیں. جس وقت انہوں نے وصیت کی تھی یہ تو اس وقت عالم تھا ہی نہیں. ایک مثال دی. یا دوسرے لفظوں میں لوگوں سے کہوں بھائی جیسے آپ میری تعظیم کرتے ہیں میری اولادوں کی بھی تعظیم کرنا. ابھی مان لے میری شادی نہیں ہوئی، میں نے کہا بھائی دیکھیے میرے خاندان کے لوگوں کی بھی تعظیم کرنا، اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرے میری اولاد کی بھی تعظیم کرنا. اب میری اولاد ہوئی تو آپ میری اولاد کو جوتے مار رہے، گالیاں بک رہے ہیں. کسی نے کہنے والے نے کہا کیوں صاحب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فاروق نے تو کہا تھا نا کہ میری اولاد کی وصیت کرنا جو ہے عزت کرنا. کہا اس وقت اولادیں تھوڑی تھی، جب کہا تھا اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کتنا بڑا جاہل ہے وہ شخص. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جاہل ہے کہ نہیں؟ ارے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اجر رسالت کچھ ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ فرما دیجئے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. تب نبی کی خاندان میں جتنے قیامت تک آئیں گے سب اہل بیت، سب کی تعظیم کرنا پڑے گا. یہ تو ایسی جہالت ہوئی. کسی نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا، کہا دلیل؟ کہا کہ اس لیے نہیں پڑھوں گا، قرآن میں جب آیا واقعی الصلاۃ، وہ صحابہ سے خطاب تھا، ہم سے تھوڑی تھا. واتو زکات، زکات ادا کرو، وہ تو صحابہ کو کہا گیا، صحابہ نے ادا بھی کر دی، ہم کیوں ادا کریں؟ کہا جائیں گا یہ حکم مطلقاً ہے بیوقوف. قیامت تک جتنے مومن ہیں ان کے لیے بھی، قیامت تک جتنے آئیں گے ان کے لیے بھی، جو نہیں پیدا ہوئے ان کے لیے جب پیدا ہوں گے ان پہ حکم لاگو ہو جائیں گا. تو نبی کی آل میں جو پیدا ہوتے جائیں گے اس آیت کے زمرے میں آتے جائیں گے، اور جب اس آیت کے زمرے میں آئیں گے ان کی محبت واجب ہوتے جائیں گی. یہ تو میں نے کچھ اپنے جملوں میں تمثیل کی، مگر غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کس منہ سے بولتے میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث کے نام پہ صرف دھاندلیاں مچاتے ہیں. کیا پڑھتے اللہ جانے. ان کا اتنا بڑا ابن تیمیہ چھوٹا موٹا نہیں ہے بھائی، یہ پورا ان کا دار و مدار ابن تیمیہ رحم اللہ بولنا اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے، ابن تیمیہ، اس پر کیا اللہ کی رحمت ہوں گی، اس پہ تو اللہ کی لعنت ہوں گی. یہ کیا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آیا. جیسے جیسے میں نے اس کی کتابیں پڑھی ابن تیمیہ کی، میں سمجھا یہ ایک پاگل آدمی تھا. یہ اسی نتیجے پہنچا ہوں. آئیے اب میں کچھ حدیث سے دلیل دوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیات قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہی آیا. عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت اتری، یا رسول اللہ نے ایک موقع پر اس آیت کی تلاوت کی، یا نازل سے مراد تلاوت کرنا ہے. رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے لوگوں میں تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم.
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ کے صحابیوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کے قرابت دار کون ہیں، آپ کے خاندان والے کون ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے، جن کی محبت اللہ ہم پر واجب کر رہا ہے، جن کی محبت کا حکم اس آیت میں دے رہا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں داخل ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ اس آیت میں داخل ہے، نبی اس آیت میں داخل کرے یہ نکالے، تو یہ کیا نبی ہے ابن تیمیہ؟ کون ہے یہ؟ اب آپ کہیں گے ضعیف حدیث ہوں گی، معاف کیجئے گا، سن لیجئے، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ جلد نمبر 3 صفحہ 47 حدیث نمبر 2641 پر اس کو نقل کیا۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 168 پہ نقل کیا، اور تفسیر خازن میں صاحب تفسیر خازن نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ حدیث کو لایا، تفسیر ابن جریر میں، اور اسی طرح امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 105 پر اس حدیث کو لایا اسی آیت کی تفسیر کے اندر، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لایا جلد نمبر 7 صفحہ 390 پر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر جلالین میں، یہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتے یہ لوگ، تفسیر جلالین صفحہ 32 پر اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث کو لایا، اور امام سیوطی نے ہی دوسری ایک اور اپنی قرآن کی تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 149 اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لایا۔ امام زرقانی نے، عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد بھی ہے، شرح زرقانی المواہب کے اندر جلد 7 صفحہ 30 پر اسی حدیث کو اس آیت کے ضمن میں بیان کیا۔ امام ابن حجر الہیتمی البکی نے صواعق المحرقہ کے اندر صفحہ 118 میں بھی اسی حدیث کو نقل کیا، اور بھی ائمہ ہیں، اور تفسیر حقانی میں بھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 118 پہ یہ حدیث آئی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیں، ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت مروی ہے، ان ابی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسہ، اللہ کے رسول فرماتے لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اب یہ نبی کا فتویٰ سنا رہا ہوں میں، اپنا قول نہیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سے لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، حتی اس وقت تک اکون احب الی من نفسی، جب تک وہ اپنے آپ سے زیادہ میرے نفس سے مجھے محبت نہ کرے، اپنے جسم سے، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت نہ کرے۔ مومن ہونے کی شرط کیا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول؟ شرط مومن یہ ہے کہ تم اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت کرو، وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، جب تک وہ میری طرف سے، میری نسل سے، میری آل سے اپنی آل اور نسل سے زیادہ محبت نہ کرے، وَذَاتِ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور جب تک اپنی ذات سے زیادہ محبت میری ذات سے نہ کرے، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ اب رسول کہہ رہے جو اپنے خاندان سے، اب دیکھیں لفظ کیا آیا ہے، اطرتی بھی آیا ہے، اطرتی کے علاوہ اہلی بھی آیا ہے۔ اہل میں کون؟ اہل کہتے ہیں جتنے رسول اللہ سے نکلے اور قیامت تک آئیں گے سب اہل ہے، جیسے کہا جاتا اہل سنت، اہل سنت میں ہم بھی ہیں، ہم سے پہلے والے بھی تھے، اور اب ہماری نسلوں میں جتنے اہل سنت میں ہوں گے سب اہل سنت، سب قیامت تک۔ اور رسول نے کہا جب تک تم اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے، میرے خاندان والوں سے محبت نہ کرو، نبی کہہ رہے میرے خاندان والوں سے، ابن تیمیہ کہتے علی فاطمہ یہ تو خاندان رسول سے ہی باہر ہے، اب ان کی عقل کا ماتم نہ کرے تو کیا کرے۔ اب اس حدیث کو لکھا کس نے ہے؟ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 190 حدیث نمبر 1505، امام طبرانی نے الکبیر کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 75 حدیث نمبر 6416، اور امام دائلمی نے مسند الفردوس میں جلد نمبر 5 صفحہ 154 حدیث نمبر 7795،
اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 88 پر لکھا. اب ایک چیز آپ سنیں گے تو ستم بالائے ستم. ابھی تو ستم سنا رہا تھا, بالائے ستم سنو. ابن کثیر ہے ابن تیمیہ کے شاگرد. ہم ابن کثیر کو صرف اس حد تک مانتے ہیں, یاد رکھیں مجھ سے بہت نوجوان بامبے کے پوچھتے ہیں پڑھے لکھے, بھئی ابن کثیر کو ہم کیا مانتے ہیں, ابن کثیر پر کیا حکم ہے. سن لیجئے, ابن تیمیہ پر ہمارے بعض علماء کا حکم کفر ہے, بعض علماء اس کو گمراہ کہتے ہیں, بعض علماء بد مذہب کہتے ہیں. وجہ کیا ہے, اس کے عقیدے بڑے گندے تھے. وہ کہتا تھا اللہ جسم رکھتا ہے, عرش پر بیٹھتا ہے. یہ میں کئی تقریروں میں بیان بھی کر چکا ہوں. اللہ چاہے تو مچھر کے پر پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. اللہ کے جسم کا قائل تھے ابن تیمیہ. اس بنا پہ تکفیر بھی کی علماء نے, بد مذہب بد دین بھی کہا. ابن کثیر کے بارے میں ہمارے علماء کا خیال ہے کہ جہاں ابن کثیر کے بارے میں جو تفسیر ہے یا حدیث نقل کی ابن کثیر نے, جہاں ہماری تائید میں یا ہمارے موافق آئیں گے ہم قبول کرتے ہیں, اور جہاں موافق نہیں ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اور رہ گیا ابن کثیر پر حکم شرع, تو ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, کیونکہ ابن کثیر کی کتابوں میں الحاقات بہت ہوئے ہیں. غیر مقلدوں نے اپنی من معنی چیزیں بہت داخل کی, کچھ نکالا کچھ بڑھایا. مگر ابن تیمیہ کے حوالے سے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 232 پر ایک ایسی عجیب بات لکھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. میں نے کہا یا اللہ, بغض اہل بیت اتنا, یزید کو مومن ثابت کرنے کے لیے تقریریں, اور جو اہل بیت نبوت ہے, نبی کا خون ہے, نبی کا گوشت ہے, جن کے بارے میں صحیح حدیث ہے, ان کو خاندان سے ہی نکالنے پہ تلے ہوئے. کتنا عجیب دماغ ہے, کتنی عجیب کھوپڑی ہے ان لوگوں کی یار. ابن کثیر کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب لیسا من اہل بیت, علی جو ہے وہ اہل بیت سے لیسا ہرگز 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 نہیں ہے. علی اہل بیت میں ہی نہیں ہے, علی کو خاندان سے ہی باہر کر دیا. اب بتائیے جو علی کو خاندان سے باہر کرے, ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے یہ بھی, تو اندازہ لگائیے اس کے اپنے خاندان کا کیا پتہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جائے. علی اہل بیت سے ہی نہیں ہے. اور لفظ بھی دیکھیں کیا استعمال کیا عربی زبان میں, لیسا, لا نہیں کہا, لیسا ہرگز, بہت زیادہ انتہائی نفی کے لیے آتا ہے. ہرگز اہل بیت سے نہیں ہے علی. مگر حدیثیں کیا بتاتی ہے ہمیں, آئیے حدیثیں ذرا سنیں. ان صفیہ بنت شائبہ رضی اللہ عنہا, حضرت صفیہ بنت شائبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے, قالت, وہ کہتی ہے, قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتی ہے کہ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرۃ مرحال من شعیر اسود. حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف باہر لاتے ہیں, باہر تشریف لائے حجرہ مبارک. اب کون سا حجرہ تھا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی حجرہ تھا. وہ آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے, اور کس عالم میں لائے, کہتی ہے غداتن و علیہ, آپ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے, آخری میں فرمایا کہ اس کا رنگ کالا تھا. مرتن و مرحال من شعیر اسود, اور اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے, سیاہ اون کی چادر آپ پہنے ہوئے تھے, اون کی چادر تھی اور اس پہ نقش و نگار تھے. اور نقش و نگار کیسے تھے, فرماتی جیسے اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں. کجاوے کس کو کہتے ہیں, اونٹ پر جو باندھا جاتا ہے نا بیٹھنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں کجاوے. اس کے نقش بنے ہوئے تھے, اور سرخ رنگ, کالے رنگ کی چادر تھی. تو گویا رسول اللہ کا منظر کشی دیکھیے کرنے کا مقصد کیا ہے. چادر, اب حدیث تو بتانا کچھ اور ہے ام المومنین کو, مگر یہ چادر کا بھی ذکر کر رہی ہے, چادر کے رنگ کا بھی ذکر کر رہی ہے, اور چادر پہ جو نقش و نگار ہے اس کا بھی ذکر کر رہی ہے. گویا یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آقا نے جو چادر پہنی تھی اس میں آپ بہت حسین و جمیل نظر آ رہے تھے. یہ مقصد ہے ام المومنین کا. فرماتی ہیں اس کے بعد, فجعل حسین ابن علی رضی اللہ عنہما, ابھی سرکار چادر اوڑھ کے جب تشریف لائے تو کہتی ہے کہ تبھی میں نے دیکھا کہ امام حسن آئے. امام حسن, حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف حاضر ہوتے ہیں. فادخلہ, اللہ کے نبی نے امام حسن کو اپنی چادر کے اندر لے لیا, چادر کے اندر داخل کر لیا. ثم جعل حسین رضی اللہ عنہ, اس کے بعد امام حسین تشریف لاتے, حاضر ہوتے. پھر کہتی ہے فدخل معاہو, اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیا.
ان کو بھی امام حسن کے ساتھ داخل کر لیا اس چادر میں. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا فادخلها، اس کے بعد خاتون جنت فاطمہ زہرا آتی ہے، نبی پاک نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا. امام حسن کو بھی اس چادر میں لے لیا، کالے سیاہ رنگ کی چادر جو اون کی بنی ہوئی تھی. امام حسین کو بھی اس چادر میں لیا، خاتون جنت کو بھی چادر میں لے لیا. ثم جاء علی رضی اللہ عنہ فادخلا، اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ آئے، کائنات کے مولا کو بھی اس چادر میں آپ نے داخل کر لیا. کتنے لوگ آ گئے چادر میں؟ 4. اور پہلے سے کون تھے؟ نبی. یہ تھے پنجتن پاک، یہ ہے پنجتن پاک، یعنی پنجن تن پاک کو اپنی چادر میں لے لیا. ثم قال، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والو. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا بنا دے. یہ آیت تلاوت کی، فاطمہ کو چادر میں لیا، علی کو چادر میں لیا، حسن و حسین کو چادر میں لیا، اور یہ آیت تلاوت کر کے بتایا کہ جن کو میں نے چادروں میں لیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو ہر پاکی سے میں نے ناپاکی سے پاک کر دیا. گویا نبی بتا رہے جن کو پاک کیا گیا وہ یہ ہے، اور نبی کے گھر والوں کو پاک کیا گیا یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں، ان سے محبت تم پر فرض و واجب ہے. حضرت علی کو تو خاندان سے نکالنا بہت عجیب بات ہے. حضرت عباس حضور کے چچا، حضرت عباس کے بیٹے، یہ بھی سب اہل بیت میں ہیں، یہ بھی سب اہل والے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ اور جتنی آپ کی ازواج ہیں سب اہل بیت میں داخل ہے، یہ سب داخل ہے. مگر بغض دیکھیں کہ خارج کیا کس کو گیا؟ علی کو خارج کیا گیا. اب یہ حدیث کس نے لکھی؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کے اندر باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2424 پہ لایا. امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد اور شیخ ہے، المصنف جلد نمبر 6 صفحہ 370 حدیث نمبر 36102 پر. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 2 صفحہ 672 حدیث نمبر 1149. امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159 حدیث نمبر 3707، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ 149 پر لایا. ان سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیات، آپ فرماتے جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب یہ آیت کب نازل ہوئی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کروں گا، صرف ابھی آیت پڑھوں گا ترجمہ بیان کر دوں گا. وہ کہتے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب آپ پکاریے ان کو، بلائیے ان کو، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ابنانا اپنے بیٹوں کو لاؤ، ندو ابنانا و ابناکم، اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یہ آیت مباہلہ ہے، اس کا ذکر میں تفصیلات سے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نجران کے پادریوں سے مباہلہ ہوا، اللہ کے رسول کو حکم دیا محبوب، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو پکاریے، ندا دیجیے، آواز دیجیے، بلائیے ان کو، کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. یہ جب آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بلایا. کن کو بلایا؟ علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا. قرآن کہہ رہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ. تو نبی کس کو بلاتے ہیں؟ علی کو بلاتے ہیں، فاطمہ کو بلاتے، حسن و حسین کو بلاتے. فقالا اللہم ہؤلاء اہلی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا رب کائنات یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، تیرا حکم ہے کہ اہل بیت کو بلا، میں نے ان کو بلا لیا. یہ مسلم شریف کی حدیث جلد نمبر 2 باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 2404. امام ترمذی نے بھی اس کو جامع ترمذی کی جلد 5 صفحہ 638 حدیث نمبر 3724 پہ نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 1 صفحہ 185 حدیث نمبر 1608. امام نسائی نے سنن کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ 107
حدیث نمبر 8399. امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 163 حدیث نمبر 4719. اور امام بہقی نے سنن کبریٰ جلد 7 صفحہ 63 حدیث نمبر 13169 پہ نقل کیا. یہ اتنے سارے حوالے. اب ایک آخری حدیث تاکہ میں جو اللہ رسول کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں وہ اور پختہ ہو جائے. نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہوں گا جو میرے اہل بیت سے محبت اپنے اہل بیت سے زیادہ نہ کرے. وہ مومن نہیں ہوں گا جو اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے محبت نہ کرے. اور آخری میں نبی کیا فرماتے؟ ان ابی سعد رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابی سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ. اب قربان جائے رسول اللہ کے کلام بلاغت پر. والذی نفسی بیدہ، قسم اس پروردگار کی، اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اللہ کے رسول بات کہنے سے پہلے قسم یاد کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، قسم کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی بتا رہے ہیں کہ جب میں قسم کھاتا ہوں تو اس بات کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. اور اس بات کی اہمیت بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا یبغضون اہل البیت رجل الا ادخلہ النار ادخل اللہ النار. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، جس نے میرے اہل بیت سے کینہ رکھا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اب ایک ہوتا ہے بغض رکھنا اور کسی کو ہوتا ہے اہل بیت سے خارج ہی کر دینا. تو پھر بغض کہتے کس کو ہے؟ اس سے بدتر بھی کوئی بغض ہوگا کہ کوئی کسی کو اسی کے خاندان سے محروم قرار دے دے. اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 162 حدیث نمبر 4717 پر نقل کیا. امام ابن حبان نے الصحیح کے اندر جلد 15 صفحہ 435 حدیث نمبر 6978 پر. اور امام ذہبی نے سیار الاعلام النبالا جلد نمبر 2 صفحہ 123 پر. اور امام زرقانی نے مواہب کی المواہب اللدنیہ کی شرح میں شرح زرقانی جس کو کہا جاتا ہے جلد 7 صفحہ 20 پر اس کو نقل کیا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ نبی کی آل سے، نبی کے اہل بیت سے جس نے بغض رکھا وہ جہنم میں جائیں گا. سبب کیا ہے؟ نبی کے اہل بیت سے بغض کفر ہے. اور کفر معافی نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے. کل ہم بات کر رہے تھے خاتون جنت کی اور وہیں پہ میں نے ذکر چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کا کروڑا اربوں اس کا بے شمار بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت محبت کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ خاندان بہت بلند خاندان ہے. پورے زمین میں اس سے عظیم خاندان نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مرتبہ خاتون جنت کی طبیعت علیل ہے، بیمار ہے. آئیے دیکھیں کتنا عظیم خاندان ہے یہ. بیماری کے عالم میں آپ بستر پہ پڑی ہوئی ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بنت رسول آپ بیمار ہیں اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی ہے بیماری میں، کچھ کھانے کا دل ہو تو آپ بیان کیجئے، حکم دیجئے تاکہ میں وہ چیز مہیا کروں لے آؤں. محدثین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی یہاں پر، کہتے ہیں کہ اس سے پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خاتون جنت نے علی سے کوئی کھانے کی چیز کی خواہش ظاہر کی تھی، ورنہ پوری زندگی آپ نے کبھی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ میرے سرتاج اے ابوالحسن آپ جو کچھ دیتے ہیں میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. کہا بنت رسول آپ بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں مریضوں کو اکثر کچھ چیز کھانے کی خواہش ہوتی ہے، آپ ضرور کہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ چیز لا کر دوں. کہا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، آج تک تو میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو ایک انار لے آئیے. حضرت علی نکلتے ہیں باہر، اب سوچ رہے ہیں پیسے تو ہیں نہیں، روپیے تھے نہیں، کہہ تو دیا تھا دل بہلانے کے لیے. آپ نے سوچا کہ کچھ ایسی چیز مانگیں گی بنت رسول جو رسول اللہ سے بھی مانگ کر میں لا دوں گا. اب انار اس کو تو بازار سے ہی لانا تھا. بہرحال کچھ دیر سوچا آپ نے، پھر مسکراہٹ لبوں پر آئی
پہنچے ایک یہودی کا کنواں تھا. اس کنویں کے قریب گئے اور کہا کہ یہودی وہ پانی مزدور کھینچتے تھے اور لوگوں کو پانی بیچتے تھے. آپ نے کہا اگر میں کچھ ڈول کھینچوں تو کتنے مجھے پیسے دو گے؟ کہا فی ڈول اتنے روپیے، اتنے درہم، اتنے ڈول پر اتنے درہم. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے انداز لگایا اتنے روپے میں انار آ جانا چاہیے. اتنے ڈول کھینچے اور کہا کہ مجھے روپے دے دو اتنے، مجھے اتنے کی ضرورت ہے. اتنے درہم لیے، بازار پہنچے، انار خریدا. آپ نے انار لیا. لینے کے بعد راستے میں آ رہے ہیں اور بہت خوش ہے کہ آج بنت رسول نے کسی چیز کے کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. بنت رسول بڑی خوش ہوں گی. ابھی بازار سے کچھ قدم بڑے تھے کہ ایک نابینا سائل بیٹھا اور کہتا ہے کوئی جو مجھے بھوکے کو کچھ کھلا دے. اب یہ تو سخی گھرانہ تھا، مانگنے والا مانگے اور یہ نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ خاندان تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ نابینا سائل پھر آواز لگاتا ہے کوئی جو مجھ بھوکے کو کچھ کھلا دے. جب اس نے 2 بار 3 بار لگایا تو حضرت علی ایک لمحے رکتے، سوچتے ہیں کہ آج برسوں کے بعد بنت رسول نے کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی. محنت و مزدوری کے بعد اس انار کو میں نے حاصل کیا، مگر ایک طرف بنت رسول کی خواہش ہے اور ایک طرف اس نابینا سائل کی خواہش ہے. ایک کشمکش تھی، مگر دوسرے ہی لمحے مولا کائنات نے فیصلہ کیا. قریب گیا اور وہ انار اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. کہا یہ لے. سائل نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ انار ہے، کھا لے. اس نے کہا اچھا شکریہ، جائیے میں کھا لوں گا. کہا ہمارے سامنے کھاؤ تاکہ ہمیں خوشی ہو. جب یہ کہا تو اس نے انار توڑا، کھانے لگا اور حضرت علی اس کو حسد بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. لے جا رہا تھا بنت رسول کے لیے، کھا یہ رہا ہے، مگر آپ خوش بھی ہوتے کہ چلو ایک بھوکے کا پیٹ بھر رہا ہے. اس نے کھایا، آپ خوش ہوئے، تسلی ہوئی. گھر پہنچے، مگر اب گھر میں جیسی داخل ہوئے خیال آیا کہ بنت رسول جیسی داخل ہوں گا پوچھیں گی آپ انار لائے، تب جواب کیا دوں گا. مگر جیسی داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول صحت یاب ہے، ابھی بستر سے اٹھنا نہیں ہو رہا تھا مگر تندرست ہے، گھر کا کام کر رہی ہے. جیسی حضرت علی پر نگاہ پڑی، مسکرا کے کہتی ہیں کہ اے ابوالحسن، اے حسن کے والد، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی. آپ انار سائل کو کھلا رہے تھے اور دل میرا بھرتا جا رہا تھا، اور یہ نیکی کا بدلہ ہے کہ اللہ نے مجھے صحت بھی دے دی اور میری طبیعت بھی اس انار سے بھر دی. اب میں نہیں سمجھتا علم غیب بولتے کس کو ہے. حضرت علی کہتے بنت رسول اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ خبر پہنچا دی. میں تو بڑا فکر مند تھا کہ آپ کیا سوچیں گی میرے بارے میں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سلمان فارسی کی آواز آتی ہے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں آپ پر سلام ہو. کہا سلمان آؤ، بڑے اچھے موقع پر آئے، آج ہی بنت رسول کو صحت ہوئی ہے، تشریف لائیے. کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور کچھ آپ کے لیے تحفے آئے ہیں. تحفے میں کیا؟ ایک تھال ہے، اس پہ ایک دسترخوان ڈھکا ہوا ہے، بڑا خوبصورت کپڑے کا تھال وہ دستر ہے اور ایک بہترین نقاشی والا تھال ہے. حضرت علی کہتے سلمان یہ کیا لائے؟ کہا میں نہیں جانتا، البتہ یہ ہے کہ جبریل یہ آسمان سے لے کر نازل ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. جبریل نے کچھ رسول سے عرض کیا، رسول نے یہ تھال آپ کی طرف بھیجا ہے. دستر جیسی ہٹایا تو اس میں 9 انار تھے. کیا تھے؟ 9 انار. یہ تھے اہل بیت نبوت. آپ فرماتے سلمان واپس لے جاؤ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، واپس لے جاؤ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کہا رسول اللہ نے تو آپ ہی کے لیے بھیجا. کہا ہم نے کہا نا یہ ہمارے لیے، واپس لے جاؤ. کہا یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم میری راہ میں 1 خرچ کرو گے اس کے بعد 10 دوں گا. یہ 10 نہیں، یہ 9 ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. سلمان اپنے جیب سے انار نکالتے ہیں، کہتے حضور 10 ہی تھے، میں تو امتحان لے رہا تھا. مسئلہ تو یہ ہے کہ تھے تو 10 ہی، میں دیکھ رہا تھا کہ آئے کس سبب سے ہے. تو آج سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا مقام، آپ کا گھرانہ کیا اونچا ہے. کہا سلمان پھر رسول اللہ نے اس انار کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ کہا یا رسول اللہ یہ جنت کے انار ہے. آپ نے سائل کو دنیا کا 1 انار دیا، اللہ نے اس کے بعد 10 انار آپ کو جنت کے بھیجے. اور دیکھیے یہ نبوت سے فیض کیسے ملتا ہے. مجھے اس پر ایک اور ملتی جلتی حکایت یاد آ رہی ہے. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے آپ نے، ہے نا؟ بڑی عابدہ زاہدہ ہے، تابعات میں آتی ہے، تابعہ ہے.
کچھ لوگ ان کی ولایت کا امتحان لینے پہنچے. حضرت رابعہ بصریہ بڑا چرچا سنا, بڑی وہ اللہ کی ولیہ ہے کر کے. 3 فقیر جو خود بزرگ ہیں وہ پہنچتے ہیں. رابعہ کے گھر آواز دی, آپ ضعیفہ تھی, بڑھیا تھی, آواز دی, کہا ہم آپ سے ملنے آئے ہیں ملاقات کے لیے. بٹھا دیا. کنیز کو بلایا, کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو. کیا ہے کھانے کے لیے؟ کنیز کہتی ہے حضور صرف 3 روٹیاں ہیں آقا, دے دو. بولے 1 روٹی. 3 فقیر تھے, تینوں کو 1 روٹیاں دے دی گئی. تو ابھی وہ روٹی بس کنیز لا رہی ہے کہ دروازے پہ ایک سائل آواز دیتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں مجھے کچھ عطا کرے. اب اس کنیز نے پروسا نہیں ہو مہمانوں کے سامنے. آپ کنیز کو اشارہ کرتی ہے سائل کو دے دے, ان کو چھوڑ دے. یہ سوچنے لگے عجیب بد اخلاقی ہے. ارے فقیر کو کہا جا سکتا تھا معاف کرو بابا, ہمارے یہاں تو پیٹنٹ ہے نا, معاف کرو بابا, ہے بھی تو معاف کرو بابا, یہ بولا جا سکتا تھا. مگر عجیب خاتون ہے, یہ اللہ کی ولیہ نہیں ہو سکتی. خواہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے, مہمانوں کو نہیں کھلا رہی ہے, مہمان بھوکھا بیٹھا ہے. ارے بھکاری یہاں نہیں ملا تو دوسرے دروازے سے مانگ لے گا. تعویلات بہت ساری تھی. کیسی یہ اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہے, ہمیں بھوکا رکھ رہی ہے. 3 روٹی وہ کنیز نے اٹھا کے اس ساحل کو تینوں کی تینوں دے دیا. رابعہ مسکرا کے کہتی ہے فکر نہ کرو, آپ کے بھی کھانے کا انتظام ہو ہی جائے گا, ٹینشن کیوں لیتے ہو. تبھی ایک دوسری کنیز آتی ہے, سلام کرتی ہے, کہتی ہے میں فلاں کی کنیز ہوں, فلاں آقا زادی کی کنیز ہوں, اس نے کچھ آپ کو تحفے اور تحائف بھیجے ہیں. کہا کیا؟ کچھ کھانے کی اشیاء اور کچھ جو ہے ایسی اشیاء جو کھائی نہیں جاتی, جیسے کپڑے وغیرہ. کہا جو کپڑے وغیرہ ہے اس کو رکھ دے, کھانے کی اشیاء مجھے دکھایا. تھال تھا, کچھ روغنیاں, روغن روٹی یعنی جس پہ گھی وغیرہ لگا دیا جاتا ہے وہ تھی. حضرت رابعہ نے تھال الٹا, روٹیوں کو گنا تو وہ روٹیاں کتنی تھی؟ 20. کہا لے جا واپس, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, تیری آقا کو غلطی ہوئی ہے, کسی اور کے لیے بھیجا ہوں گا. کہا نہیں مجھ سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ رابعہ بصری کو دے دینا, آپ ہی تو رابعہ بصریہ ہے نا, آپ کے علاوہ کون ہے؟ کہا میں نے کہا نا جا اپنی آقا کو لے جا کر واپس دے دے. کہنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. وہ تھال لے کر واپس گئی. اب یہ اور سوچ رہے, یہ تو اور عجیب بات ہو گئی یار, وہ آیا ہوا کھانا بھی واپس جا رہا ہے. جو تھا پاس تو وہ بھی دے دیا, اب جو آیا وہ بھی واپس جا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر وہ کنیز واپس آتی ہے, کہتی ہے میرے آقا نے کہا ہے کہ نہیں یہ رابعہ بصریہ کے لیے, حال وقت اس میں کچھ روٹیاں بڑھا دی ہے, آپ دیکھیے. اب گنتی ہے تو وہ پوری 30 تھی. کہا ہاں اب یہ ہمارے لیے ہے, رکھ دے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ ہم سمجھے نہیں. کہا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی, اللہ کی راہ میں نے 3 روٹیاں دی تھی, اللہ کا وعدہ ہے 1 کے عوض 10 دوں گا. میں نے گنا تو 20 تھی, تو میں سمجھ گئی کہ یہ ابھی امتحان لیا جا رہا ہے میرا, اور میں نے جان لیا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. مگر جب 30 روٹیاں پوری آئی تو میں سمجھ گئی کہ یہ میری جو صدقہ میں نے کیا یہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا, یہ ہمارے لیے. تو یہ ملتا جلتا ایک واقعہ ہے. مگر اہل بیت نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے, اور اللہ ان کو, اب دیکھیں ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے, ایک بات یاد آ رہی ہے. یہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اس کے بعد اللہ 10 گنا دیتا تھا. اب بس ایک عشق کا جملہ کہہ رہا ہوں, وہابیوں کو ہضم نہیں ہوں گا, اور مجھے ان کو ہضم کرانا بھی نہیں ہے, آپ ہضم کر لیجئے, کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں. بات کیوں بڑھائی ہے؟ علی تھے پوری کائنات کے مولا, اور علی کے در سے پورے زمانے نے کھایا. تو جب کائنات کے مولا نے کائنات کو مخلوق میں تقسیم کیا, تو یہ پوری کائنات اللہ کی راہ میں دے دی, تو اللہ نے 10 گنا اور کائنات علی کو عطا کر دی. تو علی کا اختیار اور بڑھتا گیا. اور پھر جب پہلی ایک بات عرض کرتا ہوں, حالت کا ایک شعر ہے, دیکھیے پورا یاد نہیں آ رہا ہے میرے کو, شعر اکثر یاد نہیں رہتے. وہ مفہوم یہ ہے شعر کا کہ کیا ہے وہ شعر, درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدin عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کروں کہ کروڑوں جاں نہیں, کیا ہے وہ مصرع, شاعر لوگ بیٹھے ہیں, کروں نہ تیرے نام پر جاں فدا, ایک جہاں کیا, ایک جان کیا, 1000 جاں فدا. مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال آپ شعر سنتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بمبئی میں نعت سننے کا بڑا مطلب ماحول ہے. کروں کیا کہ کروڑوں جاں نہیں. اب اس شعر کی میں ذرا تشریح کروں تصوف کے انداز میں. حالت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, جاں سے مراد یہاں جان ہے, جان مراد ہے. اللہ کے نبی میں نے جو ایک جان اللہ نے مجھے عطا کی نا, وہ میں نے آپ پہ فدا کر دی. کیا کروں کہ کروڑوں جاں نہیں, کروڑوں ہوتے تو وہ بھی کرتا. تو میرا عشق کہتا ہے کہ کروڑوں جاں اعلیٰ حضرت کی ہو گئی.
جب ایک جان نبی پہ فدا کی تو اللہ کا وعدہ ایک دوں گے 10 دوں گا، تو اللہ اعلیٰ حضرت کو 10 جان دی گئی. اور جب 10 جہاں دیے گئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب پہلے ایک تھا اس کو اپنے پاس نہ رکھا تو یہ 10 لے کے کیا کروں گا، یہ بھی دے دو. یہ دیا تو 10 کے عوض اور 10. تو اب نتیجہ کیا ہوا، ولایت کی ہمہ گیری ہو گئی. تو یہ کشک کی بات ہے. تو بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ اہل بیت نبوت کے دسترخوان سے سب کھاتے تھے، اور کیا ثقافت کا عالم تھا. حضرت میں نے یہ بتا دوں یہ انار والا واقعہ میں نے کہاں سے لیا ہے. لوگوں کو حوالے کی بڑی دلچسپی ہے، اور تعجب تو مجھے ان لوگوں کا ہوتا حوالہ وہ پوچھتے جنہوں نے کتاب کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوں گی. کس کتاب میں آیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بخاری پڑھ کے آ رہے ہیں جناب ابھی. بہرحال سنا دیتا ہوں. در الناصحین جلد نمبر 1 صفحہ 163 پہ انار کا واقعہ لکھا گیا ہے. آئیے اس کے راوی حضرت قعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قعب ابن احبار کہتے ہیں بنو سلیم کا ایک قبیلے کا ایک عربی آتا ہے، ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا. کچھ صحابہ کا ہجوم ہے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں بکنے اس نے شروع کر دی. محمد تو ایسا ہے، محمد تو جادوگر ہے، تو نے سب پہ جادو کر رکھا ہے، سب کا دماغ خراب ہو چکا ہے، سب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر تیرے اندیکھے معبود کو پوچھتے ہیں. اس نے گالیاں شروع کر دی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی سنا جلال آیا، تلوار نکالی، عرض کیا رسول اللہ اجازت دیجئے اس بدبخت کا سر قلم کر دوں. سرکار مسکراتے فرماتے عمر تلوار اپنے میان میں رکھ دو. تو میں سے کوئی ہے جو اس کی حاجت کو پورا کر دے؟ کہا گالی مت بک، اپنی حاجت بیان کر. نبی جانتے تھے کہ اس کو حاجت کیا ہے. اپنی حاجت بیان کر. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول واقعہ آپ اللہ کے سچے رسول ہے، میں جان گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا، میں حاجت کے لیے ہی آیا تھا، گالیاں اس لیے بک رہا تھا کہ آپ کے صبر کا امتحان لوں، دیکھوں کہ آپ کتنے صابرین میں، کتنے حلیم ہیں. یقیناً اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہاتھ بڑھائیے کہ میں اسلام قبول کروں. سرکار کے ہاتھ میں دست مبارک میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ دے دے، اس کو